5 درندے 5 دن تک جو ہے ان کو نوچتے رہے اور ان کی روح اور ان کو جسم کو چھلنی کرتے رہے. کہ ہم شور کرتے تھے، چلاتے تھے کہ ہمیں جانے دے، ہم نے گھر جانا. وہ کہتے خاموش ہو جاؤ. ان کے پاس اسلحہ تھا تو ہم شور کرتے تھے، وہ تھپڑ مارتے تھے کہ خاموش ہو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو ہم اس وقت جو ہے ہم نے ایف آئی آر کروائی. اس میں ہمارے 2 جو ہیں ملزم انہوں نے صرف پکڑے ہیں. 3 ملزم جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں اور پولیس اس میں پکڑنے میں جو ہے بڑی سستی کر رہی ہے، ناکام ہو چکی ہے. ہوا کی 2 بیٹیاں جن کو 5 درندے 5 دن تک جو ہے ان کو نوچتے رہے اور ان کی روح اور ان کو جسم کو چھلنی کرتے رہے، لیکن کسی کو نہ تو خدا کا خوف آیا اور نہ ہی کسی کو معاشرے کا ڈر رہا، نہ کسی قانون نے ان کو روکا اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی جذبات جو ان کے سامنے آڑے آئے، اور وہ اپنی اس گھنونی واردات کو 5 دن تک اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دیتے رہے اور اس کے اندر وہ ملوث رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بچیاں اپنی ہمت سے، اپنی جرأت سے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے بازیاب کروایا اور جیسے تیسے گرتی پڑتی اپنے گھر تک پہنچیں. والدین جو بچیوں کے 5 دن سے گم ہونے کا صدمہ لیے بیٹھے تھے، اور وہ لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو پا کر انہوں نے اطمینان کا سانس ضرور لیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر قیامت گزر چکی ہے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے. لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانون کا سہارا لیا اور انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ تھانہ کے اندر رجسٹرڈ کروایا. لیکن اس کے بعد ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر پولیس نے ان نامزد 5 ملزمان میں سے صرف 2 کو برائے نام جو ہے گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جس کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سرکاری مہمان کے طور پر درجہ دیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ایک ملزموں والا سلوک نہیں کیا جا رہا. انہوں نے سرکاری مہمان کا درجہ دیا ہوا اور ان کے ساتھ وہ ملزموں والا سلوک بھی نہیں کیا جا رہا، جبکہ دیگر جو 3 اس سنگین واردات کے اندر جو ملوث ملزمان ہیں وہ تاحال فرار ہیں اور پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کرنے کے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوئی. پولیس کا کہنا ضرور ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے ہم نے متعدد چھاپے مارے ہیں، لیکن ان کی گرفتاری تاحال ابھی تک ممکن نہیں ہو پائی. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ جہاں پر ان بچیوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ان کے دیگر عزیز و اقارب کے لیے جتنی تکلیف دہ ہے، اس معاشرے کے لیے بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی اتنی ہی تکلیف دہ ہے. قانون کے ساتھ اتنا کھلا مذاق اور اتنا گھنونا مذاق جو ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. ظلم ہمیشہ ظلم ہی ہوتا ہے اور جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور میں آج اس وقت موجود ہوں ان بیٹیوں کے پاس، ان بچیوں کے پاس جو اس ظلم کا، اس زیادتی کا شکار ہوئیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ اب معاملہ جو ہے وہ اس بات سے آگے بڑھ چکا ہے. اب معاملہ اس بات کا ہے کہ بچیوں کو انصاف دیا جائے. یہ بچیوں کو انصاف دینا صرف اس لیے ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کہ بلکہ بچیوں کو انصاف دینا اس معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے گھنونے جرائم کو نظر انداز کیا جاتا رہے گا، ان کو پولیٹیسائز کیا جاتا رہے گا، ان کو اور ان کے اوپر جو ہے وہ پروگرام، اس کو مٹی ڈالو پروگرام چلائے جاتے رہیں گے، تب تک یہ معاشرہ جو ہے ہمارا پرامن معاشرے کا روپ نہیں دھار سکتا. یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ بچیاں موجود ہیں، میں ان سے کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے بات کر سکوں. مختصر بات کروں گا تاکہ مزید حالات و واقعات آپ کے سامنے آ سکیں. جی بیٹا، آپ کے ساتھ بہت سارا ظلم ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، اور سارے ہم لوگ آپ کے ساتھ جو رنجیدہ ہیں، اس ظلم کے اوپر رنجیدہ ہیں. آپ اس ظلم کے بارے میں مختصر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری ناز یہ اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. جی بالکل، آپ کو انصاف چاہیے، اور ہم بھی اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جو درندے تھی ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. جی بیٹا، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، یہ سارا واقعہ جب ہوا تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی واہ ویلا، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، چونیاں سے چھانگا مانگا، چھانگا مانگا سے چونیاں، کوئی ایسا کہیں پہ کوئی سین نہیں بن سکا، کوئی موقع نہیں بن سکا کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں؟ نہیں، ایسا کوئی موقع نہیں بن سکا تھا کہ ہم شور کرتے تھے، چلاتے تھے کہ ہمیں جانے دے، ہم نے گھر جانا. وہ کہتے خاموش ہو جاؤ. ان کے پاس اسلحہ تھا تو ہم شور کرتے تھے، وہ تھپڑ مارتے تھے کہ خاموش ہو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ.
یہ ظالم درندے جو ہے انہوں نے بچیوں کو جب اغوا کیا تو ان کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا، اور جب انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی تو وہ ان کو پر تشدد بھی کرتے رہے اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ یہ بچیاں بالآخر ایک ظلم کا پہاڑ سہنے کے بعد جو ہے وہ اپنی کوشش سے جو ہے اپنے گھر پہنچیں۔ جب یہ اپنے گھر آ گئیں تو ان کے جو گھر والے تھے انہوں نے ان کو سنبھالا، ان کو دلاسا دیا، اور اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بجائے اس کے کہ اپنی بدنامی کے ڈر سے وہ اپنے گھر میں دبک کر بیٹھ جاتے، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ان ظالموں کو اس معاشرے سے پاک کروائیں گے، اور انہوں نے اس ظالموں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ میرے ساتھ قاری شفیق صاحب، حافظ شفیق صاحب موجود ہیں، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب تک کیا کارروائی کی ہے اور آئندہ مزید جو کارروائی ہے کیا بقایا ہے، کس طرح کے حالات کا اب تک ان کو سامنا ہے۔ جی حافظ صاحب۔ جی وہ کافی ہو چکا ہے۔ جی میں بچیوں کا چاچو ہوں، بچیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا، پہلے تو ہم میڈیا پہ نہیں آنا چاہتے تھے، نہ ہم تھانے جانا چاہتے تھے، لیکن جب ہم نے پوری بات سنی اور ہمارے دل نے اور ہمارے ایمان نے ہمیں مجبور کیا کہ اگر آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو یہ ظلم بچیوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے اور ایسے ہی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں بڑھتی رہیں گی، آپ کو قدم اٹھانا ہوگا، آپ کو سر اٹھانا ہوگا۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے برائی کے خلاف سر اٹھایا ہے، تو ہم اس وقت جو ہے ہم نے ایف آئی آر کروائی، اس میں ہمارے 2 جو ہیں ملزم انہوں نے صرف پکڑے ہیں، 3 ملزم جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور پولیس اس میں پکڑنے میں جو ہے بڑی سستی کر رہی ہے، ناکام ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس والے جو وہ بقایا ملزم ہیں ان کو جان بوجھ کے نہیں، یا کسی سیاسی دباؤ پر، یا کسی رشوت کے یا کسی مال کے چمک کی وجہ سے ان کو گرفتار نہیں کر رہے، یا وہ ویسے وہ فرار ہو چکے ہیں اور ان کی دسترس سے باہر ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پولیس پکڑنا چاہے تو 24 گھنٹے کے اندر پکڑ سکتی ہے۔ یہ جو ہے پولیس والے جو ہیں سستی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے جو ڈپٹی صاحب ریاض سنگھا صاحب ہیں، انہوں نے بڑی سستی کا اظہار کیا ہے کہ جو انہوں نے پکڑا ہی نہیں، انہوں نے کتنا ٹائم دیا ہے انہوں نے۔ تو اب میری گزارش ہے کہ اس پہ پورا نوٹس لیا جائے، آئی جی پنجاب کو چاہیے نوٹس لے، ڈی پی او صاحب کو، مریم نواز صاحب کو خصوصی طور پہ جو ہے لینا چاہیے، کیونکہ بچی ہیں اور وہ سارے پنجاب کی ماں ہے، بیٹی کی حیثیت ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اسے چاہیے کہ اس کا نوٹس لے اور ملزموں کو جلدی گرفتار کیا جائے۔ اچھا ناظرین، جہاں پہ پولیس کا کردار جو ہے وہ ملزموں کی گرفتار کر کے ان کو عدالت کے دروازے تک پہنچانا ہے، مگر یہاں پہ ہمیں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، یہاں پہ پولیس جو ہے وہ پنچایت کا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ غیر قانونی کردار ہے۔ پولیس کا کام صرف ملزمان کو پکڑ کر گرفتار کر کے عدالت کے ساتھ روبرو پیش کرنا ہے اور تفتیش مکمل کر کے عدالت کو اسے مطلع کرنا ہے۔ لیکن کیا یہاں پہ پولیس جو ہے وہ ڈپٹی صاحب جو ہیں، ڈی ایس پی صاحب جو ہیں، ایس ایچ او صاحب ہیں، جو دیگر تفتیشی افسر ہیں آپ کے، کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی پنچایت یا گفتگو یا کوئی لین دین کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں؟ لین دین میں کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن ہمیں دلاسا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ملزموں کو پکڑیں گے، آج پکڑیں گے، کل پکڑیں گے، ایسے روز ہی ہمیں دلاسا دے دیتے ہیں، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہمارا جو ہے نا ہمیں دلاسا دے کے گھر کو بھیج دیتے ہیں، ہم گھر آ جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ افواہیں سنی ہیں کہ انہوں نے آپ کو کچھ پیسے دے کے مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور پھر انہوں نے بچیوں کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے حوالے سے بھی بات ہم نے سنی۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ بات ہمارے اوپر جو بچیوں کے ساتھ شادی کی بات ہے یہ تو سچ ہے، اور جو پیسے لینے دینے کا الزام ہے ہمارے اوپر، اس کا میں حلف دیتا ہوں، قرآن کا حافظ ہوں۔ میں اس میڈیا پہ آ کے پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہ ہم پیسے لیتے ہیں، نہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے، عزتوں پہ سمجھوتے نہیں ہوتے۔ ہماری کوشش ہے کہ ان کو سخت جو ہے سزا ملے، اور یہ لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ زندگی سکون سے جی سکیں۔ جی آپ نے گفتگو سنی، بچیوں کی گفتگو بھی سنی، اور ان کے جو چاچو ہیں ان کی بھی گفتگو سنی جو اس کیس کے مدعی ہیں۔ انہوں نے ایک ہمت کر کے، کوشش کر کے، ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پہ ایسے ظلم کو دبا دیا جاتا ہے، ایک نام نہاد عزت کی وجہ سے ایسے ظلم جو ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، آواز نہیں نکالی جاتی۔
ظالم کو کفر کردار تک پہنچانے کے لیے کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا۔ اگر آج ایک حافظ شفیق نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھائی ہے تو آج پورے معاشرے کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو اور ظالموں کو نہ صرف کیفر کردار تک پہنچائے بلکہ آنے والے وقتوں میں ایسے ظالموں کے لیے راستے بند کیے جائیں تاکہ ہماری بچیاں جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک محفوظ اور باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں۔